ان کی خاص زبان ہوتی ہے. اگر آپ اس زبان کو ڈیکوڈ نہ کریں، رمز گشائی نہ کریں، ان متشابہات کو محکمات پہ نہ پلٹائیں، آپ کہیں گے بہت اچھا ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے. مثال کے طور پہ اس میں جو ہے ایک چیز آئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ وہ عبارت ہے کہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی سند میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ ان فیکٹ ایجوکیشن کین ایکسلریٹ پروگریس ٹورڈ دی اچیومنٹ آف آل آف SDGs and therefore should be part of the strategies to achieve each of them. کہ تعلیم و تربیت ہمیں بتایا کہ بنیادی ایسا کام ہے جو ہمیں ہمارے کاموں کو سرعت بخشے گا ہمارے تمام اہداف میں، نئے اہداف میں، معاشی، فرہنگ، کلچرل، ٹھیک ہے نا، پولیٹیکل، اکنامیکل، سب کو یہ ہمارا مشکل حل کر دے گی، سب میں، نئے ایک ہدف میں. لہٰذا انہوں نے کیا کہا یہاں پہ جو ہے، اور دیکھیں تبدیلی کیسی، جو میں نے کہا عالمی تہذیب ہے، a vision of education that transform the lives of individual، فردی زندگی کو تبدیل کر دے گی، کمیونٹیز، معاشروں کو بدل دے گی، اینڈ سوسائٹیز، تمام جو معاشرے یعنی کمیونٹیز یعنی کہ گروہ چھوٹے، سوسائٹیز پورے معاشرے، لیونگ نو ون بیہائنڈ، یعنی کوئی فرد دنیا میں، کوئی معاشرہ، کوئی علاقہ نہیں بچے گا مگر وہ ہمارے ان اہداف کے مطابق کیا ہوگا، اپنے آپ کو ڈھالے گا یا اس کو ڈھالا جائے گا. نو ون لیو بیہائنڈ، کوئی نہیں بچے گا، ہم پوری دنیا کو جو ہے نا، یونیورس کو تبدیل کریں گے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الظلمات، یہ سب کو جو ہے وہ پورے معاشرے کو ظلمت میں لے کے جائے گا، تو کوئی نہیں بچے گا. بس آپ نے دیکھا کہ تمام ان کا، اب جو میں نے آپ کو کہا تھا اس وقت کہ اسکول کا کام کیا ہے، انسان سازی ہے. یہ دو قسم کے اسکول ہیں. آنے والا بچہ ایک ہی طریقے کا ہے لیکن دو بچے نکلتے ہیں، دو شخصیتیں بنتی ہیں. ممکن ہے وہ غرب گرا ہو، ممکن ہے کیا اس کی اپنی ایک ہویت، شناخت اسلامی و پاکستانی ہو. یہ کون تعین کرے گا؟ یہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم تعین کرے گا. خوب میں اس کے تاریخی پس منظر میں نہیں جاتا کیونکہ پہ قومی نصاب تک نہیں پہنچوں گا. اس حوالے سے یہاں پہ جو ہے ایک جو جملہ کہتے چلوں، یہاں پہ سیموئل ہنٹنگٹن، آپ نے نام سنا ہوا ہوگا. اس کا آخری لفظ دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہے، ہو آر یو، آپ کون ہیں. کہتا ہے آئندہ جو جنگیں ہیں، تہذیبوں کی ٹکراؤ ہے، اس میں بحث کس پر ہے. یہ جملہ بہت کام کا، آگے میں آپ کو اس میں جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی. آئندہ زمانے جنگ یہ نہیں کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، آئندہ جنگ کہ آپ ہیں کون. شناخت کی جنگ ہے، ہوویت کی جنگ ہے. یعنی جو چیز اس وقت قومیں چاہیں گی ایک دوسرے کی ہوویت تبدیل کریں گی، شناخت بدلیں گی، اس پہ جنگ ہے کہ آپ ہیں کون. اسی لیے انشاءاللہ آگے توضیح میں تفصیل دوں گا کہ ایک جو چیز سند ایران کی جو آموزش کی سند ہے، ایجوکیشن کی جو پالیسی ہے، اگر آپ دوستان نے پڑھی ہو، جو ایجوکیشن تربیت سے دلچسپی رکھتے ہیں ان چیزوں میں مطالعہ کریں. اس میں کیا تاکید ہے؟ اس میں تاکید ہے ہویت ایرانی اسلامی. یعنی اس پوری سند میں جو چیز بہت تاکید کی گئی ہے، اس لیے انہوں نے کہا ہماری روئی کرد فرنگی ہے. آپ دیکھیں وہ سند آموزش کی جو ان کا جو روئی کرد ہے، ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں اپروچ ہے ایجوکیشن میں، وہ فرنگی ہے، یعنی فرنگ سازی ہے، تمدن سازی کی طرف جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اس پہ تاکید ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان کی جو اس نصاب کی پالیسی لکھی گئی ہے، اس میں جو چیز کو نشانہ بنا ہے یا جو چیز تضیف ہوگی دانستہ یا دانستہ کہ آپ کے بچے اپنی شناخت، کون سی شناخت؟ پاکستانی اسلامی، یہ ہماری شناخت ہے نا ترکیبی، کہ ہم پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں. دو قومی نظریہ یہی تھا نا. اس جسے ایک دو سے میں نے کہا اگر بحث یاری ساری یہ ہو کہ جی ملک اگر سیکولر بننا ہو تو جو پاکستان اور ہندوستان میں جو بارڈر بنا وہ زمینی نہیں بنا، وہ اعتقادی بارڈر تھا، ورنہ تو اس معاشرے میں رہ رہے تھے. جو چیز بارڈر بنی جس کے سے پاکستان وجود میں آیا وہ زمین نہیں تھی، وہ عقیدہ تھا. دو قومی نظریہ عقیدہ تھا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہماری اپنی جو ہے رسومات ہیں، ان کی الگ ہے، ہمارا ایک لائف سٹائل ہے، لہٰذا ہمیں ایک الگ چاہیے. جس چیز نے بارڈر بنایا وہ یہ چیز تھی، ورنہ تو ضرورت ہی نہیں تھی. اگر اب آ کے ایک ایسا نصاب تشکیل پائے پاکستان کا
جس میں یہ بارڈری لائن ختم ہو جائے، بچے کو اپنی شناختی نہ رہے، تو اصل کیا ہے، ہماری جو اساس تھی تو ختم ہو گئی نا۔ تو پہلی چیز جس کو بہت زیادہ اس نصاب میں جسے خیال نہیں رکھا گیا یا اس کو جو ہے نقصان پہنچے گا، وہ آپ کی شناخت ہے، ہوویت ہے۔ ہو آر یو، جنگ اسی پہ ہے کہ آپ کی شناخت آپ سے لینی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں یہ جو شناختیں ہیں نا، یہ مختلف رنگوں کی طرح ہیں معاشروں میں، اسلام، مسلمان، عیسائی، یہودی، کمیونسٹ، سوشلسٹ، لبرل، وہ چاہتے ہیں ان شناختوں کو مٹا دیں، صرف ایک شناخت رہے۔ اور جب تک یہ شناختیں ہیں، یہ تہذیبیں ہیں، یہ فرہنگ ہیں، یہ کلچر ہیں، یہ مختلف سیاسی، سماجی اور اخلاقی نظام ہیں، وہ عالمی معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا۔